بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آج صبح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے جانا ہے بھابھی کے ساتھ، کیونکہ کل ان کو کیمو نہیں لگی تھی تو آج دوبارہ گئی تھی۔ آج صبح کا موسم بہت ٹھنڈا تھا، اسموک بہت زیادہ تھی باہر، تو ٹریفک بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ادھر پہنچ گئے تھے 8:30 بجے۔ تو اب ماشاءاللہ ساری یہ سسٹر وغیرہ آ گئی ہوئی تھیں ڈیوٹی پہ اپنے، وہ ڈرپ لگانے کے لیے۔ بھابھی کو پھر ڈرپ وغیرہ لگی تو پھر ہم جلدی سے فارغ ہو گئے تھے، تو ہم واپس آ گئے، کیونکہ آج ویسے بھی فرائیڈے تھا اور فرائیڈے کو وہ جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو اسی لیے ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی کام کریں اور فارغ کریں سب کو۔ تو شکر ہے اللہ کا، ہم ٹائم سے پہلے ہی چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں کل جو دیر ہو گئی تھی تو اسی لیے ہم نے کہا آج نہیں ہم نے دیر کرنی، تو ہم جلدی چلے گئے۔ اور فرائیڈے تھا، بچوں نے گھر بھی جلدی آنا تھا، میں جلدی سے بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے کہا نہیں میں نے گھر جانا ہے، کیونکہ بچوں نے اسکول سے آنا ہے، وہ اسکول سے آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مما گھر رہو، وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، بعد میں اکیڈمی جانا ہوتا ہے انہوں نے، تو اسی لیے وہ کہتی تھی گھر آنا۔ میں نے جلدی سے گھر آ کے تو پھر مٹر قیمہ بنایا، یہ میں ساتھ مٹر قیمہ بنا رہی ہوں۔ میں نے نا ایک بات بھی شیئر کرنی تھی آپ سے۔ جب ہم آج صبح گئے نا تو ایک بائک پہ یعنی کہ لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہیں اس کا عبایا بائک کے چین کور میں آ گیا تو وہ گر گئی ہوئی تھی زمین پہ، اور اتنی بری طرح گری ہوگی کہ اسے ہوش نہیں تھی، وہ اپنے فیس کے وزن سے گری ہوئی تھی، بے ہوش تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا یا اللہ پاک سب کو خیر خیریت سے رکھنا۔ بس جو بچیاں جو بھی لیڈیز عبایا پہنتی ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بائک پہ بیٹھیں اپنے عبائے کو دھیان سے سمیٹ کے بیٹھیں، نہیں تو وہ جتنی بری طرح گرتی ہیں نا ان کو چوٹ لگنے کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ جب گری ہوئی تھی نا تو مجھے اتنی فکر لگ رہی تھی، اور میں راستے میں بھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیریت کرنا، وہ ٹھیک ہو۔ ساتھ اس کا کوئی بچہ بھی تھا جو کہ رو رہا تھا، مما مما کہہ رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھی۔ جب میری بیٹی بھی چھوٹی تھی نا تو تب میں عبایا یعنی کہ ویسے میں عبایا پہنتی تھی، لیکن جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں نے عبایا پہننا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے تو پھر عبائے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے تب نہیں پہنتی تھی۔ جب وہ بڑی ہو گئی، آگے بیٹھنے لگ گئی نا، تو پھر میں نے دوبارہ عبایا پہننا شروع کیا تھا۔ ہاسپٹل میں ویٹنگ ایریے میں بیٹھ کے لیڈیز آپس میں جب باتیں کرتی ہیں تو وہ آپ کو اخبار جہاں کی 3 عورتیں اور 3 کہانیاں یاد ہیں، وہ اس طرح اس میں سچی کہانیاں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جب ہاسپٹل میں ویٹنگ ایریے میں بیٹھی ہوتی ہیں نا لیڈیز، تو وہ ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں نا، تو پھر وہی فیلنگ آتی ہے کہ ایسے ہی بس مختلف کہانی ہیں، کوئی کس طرح ہوتا ہے کوئی کس طرح ہوتا ہے، بس ایسے ہی ہے۔ کوئی اپنے بچے کو لے کے آیا ہوتا ہے، کوئی اپنی ساس کو لے کے آیا ہوتا ہے، کوئی اپنی ماں کو لے کے آیا ہوتا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہوا، اس طرح ہوا، یہ ہوا، بس دیکھتا ہے انسان اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت رکھنا، صحت تندرستی والی زندگی دے کے رکھنا، ہر طرح کی محتاجی سے بچا کے رکھنا، بس یہی دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے بھی۔ وہاں پر ایک لیڈیز آئی ہوئی تھی اپنی ساس کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی تھی۔ وہ بچی نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، تو اس کی مدر اتنی پریشان تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ رو رہی تھی، کہتی تھی کہ بھی میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، یہ بولنے لگ جائے، میں بہت پریشان ہوتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، دعا کرنی چاہیے، آپ دعا کیا کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کو آلہ کہتے ہیں وہ لگا دیا ہوا ہے اب، یعنی کہ اس سے اسے اب تھوڑا سا سنائی ہونا شروع ہوا ہے۔ بچی بولتی نہیں ہے نا، تو اسی لیے اسے کوئی لفظ ادائیگی نہیں کی جاتی اس سے نا، تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ بولا کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہو جائے گی، یہ آ جائے گا اس کو بولنا، آپ ڈاکٹر کو بھی چیک کروا رہے ہیں، بس اتنی پریشان نہ ہو اور اس طرح مت کہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں بس دعا کرنی چاہیے۔
بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے میں نے جلدی سے کھانا بنایا، بھاگم بھاگ، نماز بھی بعد میں پڑھی، پہلے میں نہائی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھا، لیکن بچوں کے آنے تک میں ماشاءاللہ سے فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو بہتر ہے کہ جلدی جلدی کام ہو جائے اور بچے بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ 2 دن سے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے کھانا کھانے کی وجہ سے۔ بس بچوں کو ایک دن گھر کا کھانا نہ ملے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں نے کل نہیں بنایا تھا نا، کیونکہ گھر نہیں تھی، تو بس بچے اس طرح کر رہے تھے، مما آج آپ کھانا ضرور بنا لینا، گھر جلدی پہنچ جانا، آپ کہہ رہی ہو نا میں صبح جلدی آ جاؤں گی، تو آپ جلدی آ جانا، گھر آ کے کھانا بنانا، تو بنا کے ہمارے لیے ہمارا انتظار کرنا۔ میں نے کہا آپ تو ایسے کر رہے ہو جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے آپ لوگوں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ چلے میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک شیئر ضرور کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔